وطر کا حکم کیا ہے؟ کیا وطر کی نماز فرض ہے؟ وطر کی نماز واجب ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وطر کی نماز ایک سنت کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے سنت نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے وطر کی بھی نماز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نماز کا درجہ اور سنتوں سے تھوڑا بڑھ کر کے ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ لیس الوتر بحتم کہیئت المکتوبہ، کہ وطر جو ہے ایسے نہیں ہے جس طریقے سے فرض نمازیں ہوتی ہیں، ویسی وطر کی نماز نہیں ہے۔ ولیکن سنہ، بلکہ کیا ہے، یہ ایک سنت ہے۔ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، ترمذی میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نماز کو واجب کے درجے میں نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر واجب کے درجے میں رکھا جاتا تو یہاں پر صحابی رسول یہ نہیں کہتے کہ سنہ، کہ یہ سنت ہے، سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا درجہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے اس سے دلیل لے کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز فرض ہے یا واجب کے دائرے میں آتی ہے۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے فَمَن لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جو آدمی وطر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں اور جگہ پر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ صحیح احادیث کی مخالفت بھی کرتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وطر کا وقت کب ہوتا ہے، کب سے وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ وطر کی نماز یہ ایک علیحدہ نماز ہے 5 وقت کے علاوہ۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز کو جوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ وطر کی جو نماز ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک ہوتا ہے، لیکن وطر کی نماز کا وقت آدھی رات تک نہیں ہوتا، بلکہ وطر کی نماز کا وقت جو ہے صبح تک رہتا ہے۔ صبح مطلب فجر ہونے سے پہلے پہلے تک، فجر کی جو اذان ہوتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب تک آپ وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور وطر کی نماز آخری رات میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا اور اس کے بعد کچھ نماز پڑھوں گا تہجد وغیرہ، یعنی عام دنوں میں، صرف رمضان ہی نہیں بلکہ عام دنوں کی بات ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وطر کی نماز عشاء کے ساتھ نہ پڑھی جائے، بلکہ آخری وقت میں وطر کی نماز پڑھی جائے۔ یعنی جب آپ فجر سے پہلے جب آپ چاہیں تو اس وقت تہجد کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ شروع رات میں ہی وطر کی نماز پڑھ لیجئے۔ رمضان کے مہینے میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہی سنت ہے۔ رمضان میں جماعت سے ہٹ کر کے وطر کی نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ وطر کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تراویح کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر تراویح کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں، وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں رات میں اٹھوں گا اور اٹھ کر کے وطر پڑھوں گا، تو ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، یعنی وطر کو روکے رکھو جہاں تک ہو سکے، اور بالکل آخری نماز جو ہو تمہاری رات کی وہ وطر کی نماز ہونی چاہیے۔ تو وطر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ فجر کے وقت تک۔ الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، وطر کا وقت بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں، ابو داؤد حدیث نمبر 1418۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وطر کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر کے صبح فجر طلوع ہونے تک رہتا ہے۔